السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے سورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حامیم، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاف، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نون۔ حروف مقطعات کی کیا تعریف ہے، کنہیں کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات ایسے حروف جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جائے، تو ایسے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے پہلی آیت میں کہ الف لام میم، تو یہ لکھنے میں الف لام اور میم کے ساتھ آتی ہے۔ اگر اس کو اتصال کے ساتھ پڑھیں تو یہ بنتا ہے علم، جیسے کہ سورہ فیل کے شروع میں آیا ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم یجعل الف لام میم علم، تو لکھنے میں ایسے آتا ہے۔ لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم، تو یہ ہے کاٹ کاٹ کر پڑھنا، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا، الف کو علیحدہ کر کے پڑھنا، لام کو علیحدہ کر کے پڑھنا، اور میم کو علیحدہ کر کے پڑھنا، یہ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے جو معانی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہیں بتلائے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معانی نہیں بتلائے ہیں، اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حروف مقطعات کے معنی نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان معنی کو ہم پر واضح نہیں فرمایا، نہیں کیا ہے۔ اور جو لوگ ان کے معنی کرتے ہیں تو یہ تکلف کرتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، ہم کیوں اس کو اپنائیں؟ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے حروف مقطعات کو معانی کا جامعہ پہنانا، ان کے معنی کرنا، الف کے الگ معنی کرنا، لام کے الگ معنی کرنا، میم کے الگ معنی کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم ایسی بات نہ کہو اللہ تعالیٰ پر جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، تم وہ بات کیوں کرتے ہو؟ کیوں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو؟ تو یہ جو الفاظ آئے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جہاں پر آپ دیکھو گے تو یہ شرک کے بعد ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں پہلے چھوٹے گناہ گنوائے، اس کے بعد پھر شرک کا بیان کیا، بڑے گناہ کا ذکر کیا، شرک کے بعد پھر اس کا تذکرہ کیا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو، تو یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، تو ہمیں جو ہے بچنا چاہیے۔ تو جب حروف مقطعات آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک الحروف، اللہ اعلم بمرادہ
بذالک الحروف کہ اللہ تعالیٰ ان حروف کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو اہل سلف ہیں ان کے نظریے کو اپنائیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہی نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ الفاظ یہ معنی کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے اللہ اعلم بمرادہ بذالک الحروف، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو، ان کی مراد کو، ان حروف کے معنی اور مراد کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔